بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 146۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہود ہیں اور عیسائی، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات کے ساتھ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور صفات میں یہ صفت بھی پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلوں والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قبلہ جس وقت تبدیل کیا جا رہا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، لوگوں سے چھپا لیتے ہیں۔ اور یہ کتنا جانتے ہیں اس مسئلے کو؟ فرمایا جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، اور جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ ہاں جی یہ میرا بیٹا ہے۔ گھر کے اندر کوئی فرد داخل ہو رہا ہو، اپنا بیٹا آ رہا ہے، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے، میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے۔ دیکھا بھائی بیٹا آ رہا ہے تو وہ بیٹے کو بندہ پہچانتا ہے۔ یہ مراد ہے پہچاننے سے، کہ جیسے ہر شخص اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کہ بچپن سے لے کر اس کی نشو و نما کیسے ہوتی رہی، ہر اعتبار سے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ تو پہچاننے سے یہ مراد ہے کہ جیسے اپنی اولاد کو دیکھتے ہی بندہ پہچان لیتا ہے، اتنی گہری جو ہے نا ان کی شناخت ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صفات کو پہچانتے ہیں، قبلہ تبدیل ہوگا یہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں یہ کہ قبلہ جو ہے وہ وہی قبلہ بیت اللہ کو کعبہ بنایا جائے گا، قبلہ بنایا جائے گا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے پھر اس کی تعمیر کروائی گئی، اور پورے عالم کے لیے پھر وہ قبلہ بنا دیا جائے گا، قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا جائے گا۔ یہ باتیں جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہ پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت وہ حق کو چھپاتی ہے، پھر بھی حق کا مسئلہ چھپاتے ہیں یہ، حالانکہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے، لہذا فرمایا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو چونکہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور پھر بھی چھپا رہے ہیں، تو آپ شک نہ کریں، حق کا مسئلہ آ چکا ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ یہ تو حقیقت ہے کہ ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی کعبہ ہوتا ہے، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی کسی طرف رخ وہ کرتے رہے ہیں، تو کعبہ تو بنانا تھا، لہذا فرمایا کہ ہر شخص کے لیے، ہر جماعت کے لیے ایک ان کا کعبہ ہے جس طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم اصل میں نیکی کی طرف راغب ہو جاؤ، نیکی کی طرف دوڑ لگاؤ، نیکیوں کی طرف تم کوشش کرو۔ اصل مقصد تمہارا جو ہے وہ نیکی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کام جب ہو گیا اب اس کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ کعبہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا، قبلہ بنا دیا گیا، اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مزید، یہ تو باتیں کرتے رہیں گے۔
فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اصل یہ مسئلہ یاد رکھو کہ ایک دن اللہ پاک کے پاس آنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے آئے گا. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آؤ گے، اللہ تمہیں جمع کرے گا، سب کو اللہ پاک لے آئے گا، سب کے سب کو. اور پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ پاک اس چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آئے، اب جب سب کو اکٹھا کرے گا، لے آئے گا اپنے پاس، تو پھر اللہ پاک سوال کرے گا کہ کیوں اختلاف کرتے رہے ہو. اس وقت اللہ پاک کو جواب دینا پڑے گا. لہذا آج خواہ مخواہ کے اختلافات نہ کرو، اور اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم نے سوال کا جواب دینا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں بھی جائیں، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے. اس مسئلے کو پھر سے دہرایا گیا کہ مسجد جہاں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ کریں. یہ پوری روئے زمین کے لیے، سب کے لیے مسجد حرام کی طرف رخ کرنا، اسی کو قبلہ بنا دیا گیا. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم اعمال کرتے ہو. پھر کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں بھی آپ جائیں، جہاں سے نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ جہاں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں گے. یہ آپ کے لیے کعبہ ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، کوئی جھگڑا کرنے کی بات باقی نہ رہ جائے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ مسئلہ بڑا واضح کر دیا گیا، اب جھگڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. فرمایا پھر بھی وہ لوگ جو ظالم ہیں، وہ جو ہے نا، وہ پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، پھر باتیں کرتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ جھگڑے نہیں، بات نہ کریں، باس نہ کریں. آپ اصل مقصد کی طرف دھیان رکھیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، آپ ان سے مت ڈریے، آپ مجھ سے ڈریے. اللہ پاک فرماتے ہیں آپ مجھ سے ڈرتے رہیں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر پورا کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ تم راہ پا جاؤ. یعنی یہ قبلہ جو تبدیلی ہے، تحویل قبلہ جو مسئلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ زمین کا جو سینٹر ہے وہاں پہ بیت اللہ، اور جو پہلا گھر ہے بیت اللہ، اسے قبلہ بنا دیا گیا، اور ساری انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بنا دیا گیا، قیامت تک کے لیے بنا دیا گیا. اب مسلمانوں میں ایک اجتماع ہوگا، مسلمانوں میں اتحاد اسی کے سبب سے ہوگا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اور یہ حسد کرتے ہیں اس وجہ سے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ ساری نعمتیں کیوں مل رہی ہیں، مسلمانوں کو یہ سارے انعامات کیوں مل رہے ہیں. یہ یہودی تو حسد کرتے ہیں. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث کیا، عظیم الشان رسول بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری فرمایا آیات کو تمہارے اوپر پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے قرآن کی. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے باطن کی بھی صفائی کرتا ہے، باطن کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کے ذریعے سے تمہارا باطن پاک صاف ہوتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں وہ. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ علم دیتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جس کا تمہیں پتہ نہیں تھا، وہ سکھاتے ہیں. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی جیسے اپنی صفات کے ساتھ اتنا بڑا انعام ہے اللہ پاک کا، تو فرمایا یہ تحویل قبلہ بھی، یہ بھی اللہ پاک کا انعام ہے. لہذا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کروں گا.
مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کے بے شمار فوائد احادیث میں آئے ہیں، اور ذکر جو ہے نا اس سے اللہ تبارک کا یہ بہت بڑا جو قرآن نے ذکر کیا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک تو فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک اس کی طرف آتا ہوں، اس کی طرف دوڑتے ہوئے، اور فرمایا جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف ہر ولتاً آتا ہوں۔ تو ذرا کے الفاظ اور با کے الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور تمہیں یاد کروں گا، اور واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ جو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں نا تمہیں ان کی قدر کرو۔ تو یہ ہے وہ مسئلہ تحویل قبلہ کا جس پہ بہت ساری آیات جو ہیں یہ آ گئیں، اور اس مسئلے کو بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ تحویل قبلہ جو مسئلہ ہے یہ اس میں امتحان بھی ہو گیا۔ جو منافق تھے وہ باتیں کرنے لگ گئے، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا ایمان بھی جانچا گیا، امتحان ہو گیا ان کا کہ یہ پکے رہتے ہیں یہ پکے نہیں رہتے، یہ بھی پتہ چل گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس امت کے لیے انعام ہے اللہ پاک کا، یہ تحویل قبلہ یہ بھی انعام ہے، کیونکہ یہ مرکز بنے گا، اسلام کا مرکز بنے گا، ساری دنیا کے لیے مرکز بنے گا۔ اس لیے تو تحویل قبلہ کا یہ مسئلہ پھر تفصیلاً یہ ذکر کر دیا گیا، اور صحابہ نے ایسے کیا، جو ہی حکم آیا صحابہ نے فی الفور اس پہ عمل کیا، فی الفور۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رخ تبدیل کیا، صحابہ نے تبدیل کر لیا، اور جن صحابہ کو دوسری مسجد میں نماز ادا کر رہے جن کو نہیں پتہ چلا ان کو جب خبر پہنچی ہے، ایک آدمی نے جا کے آواز لگائی کہ ہم اس طرح نماز پڑھ کے آئے، نبی علیہ السلام نے کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، انہوں نے بھی اسی وقت رخ تبدیل کر لیا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، کہ اصل چیز ہے اللہ کے احکامات کو ماننا، تسلیم کرنا، اللہ کا حکم جیسے آ جائے، اور یہ صحابہ کا مزاج بن چکا تھا کہ حکم کو مانتے تھے فوراً، کیونکہ ان کے دل صاف ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے جتنے بھی احکامات ہیں سب پر احسن طریقے سے عمل پیرا ہونے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔